हेलो, मैं हूं नाजम अलवी। आप लोग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, किस किस्म की तब्दीली आ रही है। यानी सुपर पावर जो है वो चेंज हो रही है, यानी पावर चेंज हो रही है। सुपर पावर, इस वक्त सुपर पावर अमेरिका को कहा जाता है। वैसे तो हमारे लिए तो वही अल्लाह ताला सबसे बड़ी सुपर पावर है या ऊपर वाला है। लेकिन उसके बाद अगर ज़मीनी सुपर पावर कहा जाए तो इस वक्त कहते हैं अमेरिका है। उसकी वजह ये है कि यूरोप वगैरह और सारी दुनिया उसका साथ देती है और हर दुनिया में उसका अमल दखल मौजूद है। और उसके जो इन्वेस्टर हैं, उसके मुल्क के जो रिच लोग हैं, उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया में हुई हुई है। जैसे कि सऊदी अरब में तेल में हुई हुई है, आरामको कंपनी है, कहीं भी कह दें। इसी तरह एशिया में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज़े दिए हुए हैं, वो उनका सूद वसूल करते हैं। और जो कि सारी ज़िंदगी मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ जैसे सियासतदान आते रहे तो हमारा कर्ज़ा तो वापस नहीं होता रहेगा, बल्कि कर्ज़ा वापस करने के लिए और कर्ज़ा लेते रहेंगे। हमारे मुल्क में ख्याल तो बड़ा करते हैं कि ज़मीनों में दबा हुआ सोना, गोल्ड और ऑयल और गैस, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन निकालना हमें नहीं आता। ये एक बात समझ में नहीं आती कि कुआं खोद के हम पानी तो निकाल सकते हैं नए नए तरीक़े से, बोरिंग भी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें। तेल नहीं निकलता। तेल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह खुले होते, रिश्वत लेना। और एक सबसे जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन 20-25 या 15 इदारों से एनओसी लेनी पड़ती है अगर आपको ऑयल ड्रिलिंग करनी है। और उन सारे इदारों को जो है उनके बड़े बड़े पेट भरना पड़ते हैं। और ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन सब बेशर्मों की तरह देख रहे हैं कि कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। और वीडियो भी आती हैं, सारा कुछ बताया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दखल नहीं होता। इसलिए कि ज़ाहरी बात है, उनके ख़िलाफ़ अगर करो तो वो तो गलत बात होती है, लेकिन उनकी ख़राबी निकालो वो गलत बात तकरीबन हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं होती है। और ये जब तक रहेगा जब तक डेमोक्रेसी है। इसलिए कि डेमोक्रेसी जो है वो एक नासूर है, क्योंकि डेमोक्रेसी का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन असल किस्म की जो डेमोक्रेसी है वो हमारे यहाँ कभी नहीं आएगी। इसलिए कि अमेरिका ने हमें डेमोक्रेसी दी है, अमेरिका ने दी है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर सचमुच वाली आ गई तो फिर ये पावर शेयरिंग और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए कि अगर हम ईमानदार हो गए तो फिर अल्लाह ही खैर करे। सही है ना? जो जितना गाना गाता है शराफत का वो उतना ही चोर होता है, जैसे कि देखा गया है। अब देखें ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदनाम है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना? जैसे कि ईमानदारी सबसे ज़्यादा बदनाम है हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम उस पर अमल नहीं करेंगे कभी भी। हमारे यहाँ इस्लामी क़ानून है जो कि सबसे ज़्यादा बदनाम, ज़ाहिर बात है, मीडिया ने किया हुआ है कि भाई इनके यहाँ सज़ाएँ वगैरह जो है बहुत ख़तरनाक किस्म की होती है, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखें जिन मुल्कों में इस्लामी क़ानून है उन मुल्कों में क्राइम नहीं होता, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है और मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज़ है जहाँ पे क्राइम नहीं होता। जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे बाद आबाद हुआ था 1950 में, लेकिन आज सबसे ज़्यादा तरक्की चाइना ने की है। उसकी वजह, एक ख़ास वजह ये भी है कि उनके ख़तरनाक किस्म की सज़ाएँ हैं, और सज़ाए के बगैर सज़ाओं के बगैर इंसान ठीक नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हैं। खैर, ये थी बात। सब्सक्राइब करें पहले तो, बेल आइकन दबाएं। मैं हूं नजब अलवी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो ये सारी बातें हैं, और मुझे जो बैठे बैठे आज ख्याल आया वो ये आया कि भाई रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। ये गाना 2019 और 2020 में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था, लेकिन शायद मैं ना हूँ, यकीन है कि ना ही होगा, मैं तो नहीं होगा भाई। लेकिन ये है कि 2050 में जब आप यही गाना दोबारा एक बार फिर सुनेंगे तो ये गाना चाइनीज़ गा रहे होंगे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। और हम ये गाना, हम भी उनके साथ मिलके ये गाना गा रहे होंगे, क्योंकि 2050 में हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, ज़ाहिर बात है इस वक्त ये कहना तो कहे अगर कोई आदमी तो लोग कहेंगे इससे बड़ा गधा कोई नहीं है। लेकिन ये कि 2050 में हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकता है चाइनीज़ हो। सही है ना? मज़े की बात, कितने मज़े की बात है। इस वक्त तो बहुत बुरी लग रही होगी, है पागल है, गद्दार है और कैसा आदमी है, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं। इसलिए कि आप ये देखें, लद्दाख में जब चाइना घुसा है तो इतना बड़ा मुल्क जो कि हमसे ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया, उसने घुटने टेक लिए हैं और घिघी बना हुआ जो है चाइना से प्रसाद मांग रहा है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हमारा इलाका छोड़ दो, खुदा के वास्ते हमें अब अगली दफ़ा भी इलेक्शन जीतना है। अगर तुमने हमारा इलाका नहीं
چھوڑا مودی جی کہہ رہے ہیں تو پھر ہم جیتیں گے کیسے؟ اور کانگریس دوبارہ آ جائے گی. اگر کانگریس آ گئی تو ہمارے ملک میں دوبارہ جو ہے یونٹی آئے گی اور سب سے زیادہ ایمانداری بے ایمانی ختم ہو جائے گی. لوگوں کا پیٹ بھرنے لگے گا. لوگوں کے اکاؤنٹ اور منی چینج کرنے کے نام پہ دھوکہ نہیں دیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں آئیں کیونکہ امریکہ ابو نے ہم سے کہا ہوا ہے کہ بھئی تم اپنے ملک میں تھوڑی سی کرپشن کرو تاکہ ہماری طرف پیسہ ڈائیورٹ ہو. کیونکہ کرپٹ وزیر اعظم اور کرپٹ حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ ملک کو لوٹ لوٹ کے اپنا پیسہ سوئس بینک میں رکھتی ہے. سوئس بینک کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عمران خان آ گیا ہے. عمران خان کے آنے سے 2020 میں سب سے کم پیسہ ایشیا سے ٹرانسفر ہوا تو سوئس بینک میں, کیونکہ چوری ختم ہو گئی ہے. کرونا وائرس بھی پھیلا ہوا ہے. صحیح ہے, روک سکتے تو روک لو. تبدیلی آئی رہے اور تبدیلی آئی رہے. کیا تبدیلی ہے یہ؟ شاباش شاباش, ایسی تبدیلی تو مزہ ہی آ گیا ہے بھئی. تبدیلی یہ آئی ہے کہ کرونا وائرس دنیا میں آ گیا. تبدیلی یہ آئی ہے کہ ورلڈ پاور جو ہے ختم ہونے پہ اور چائنا ورلڈ پاور بننے والا ہے. تبدیلی آئی ہے کیونکہ جن کی جے آئی ٹی بنی تھی وہ اب لائی جا رہی ہے سامنے. اس لیے کہ جب تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہاری جے آئی ٹی کی فائل کھول دیں گے, یہی کہا جاتا ہے اور یہی دیکھا گیا ہے. یعنی انتظار کر رہے ہوتے ہیں 2-3 سال سے کہ ذرا موقع تو ملے اور دکھا دکھا کے کام کرا رہے تھے. یہ دیکھو تمہاری فائل میں تمہاری تصویر ہے, اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس فائل کو اوپن کر دیں گے. تو خیر جو کچھ بھی ہوا ہے, خیر آج کل سب سے بڑا زور ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ لوگوں نے نیوز دیکھی تھی وہ نیوز یہ تھی کہ عزیر بلوچ صاحب کی جے آئی ٹی سامنے آ گئی ہے اور جے آئی ٹی میں انہوں نے جو بیان دیے ہیں وہ سارے آج لوگوں کو معلوم ہی ہے. مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھئی, میں تو جو ٹی وی پہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں وہ آپ کو بک دیتا ہوں آ کے. اور ظاہری بات ہے آپ کے سامنے سے اگر وہ خبریں نہیں گزری ہیں تو میرے ذریعے آپ کو جو ہے پتہ چل جاتی ہیں. ظاہری بات ہے آج کل جتنے بھی اینکر وغیرہ جو ہیں جو کہ میری طرح بنے بیٹھے ہیں یا بننے والے ہیں یا بن گئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں, اپنے اپنے سب کچھ پیش کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بات کسی نے نہیں بتائی ہوگی کہ 2050 میں ہو سکتا ہے بھئی, چانسز ہیں, ہماری اتنی محبت بڑھ جائے گی کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم چائنیز ہوگا اور لوگ اس کو ووٹ بھی دیں گے. اس لیے ووٹ اس وجہ سے دیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ کرپشن ہو چکی ہوگی کہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہوں گے اور اس بات پہ ہو سکتا ہے ووٹ دینے کہ بھائی یہ بندہ آئے گا تو جتنے بھی چور جنہوں نے ہمیں روٹی پانی کھانا اور ہمارا سامان اور آٹے چاول میں ملاوٹ, آموں کی پیٹیاں اتروانا ہے, یا راستے میں پولیس نے روکا ٹرک کو, ٹرک سے پھلوں کی پیٹیاں اتاری, آج کل جو ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ ذخیرہ اندوزی سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جب چائنیز وزیر اعظم آئے گا تو وہاں کی سزائیں بھی آئیں گی. جب سزائیں آئیں گی تو ان سب دعووں کا انتظار ہم کب سے کر رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں. اگر 2050 میں آپ نے اپنا وزیر اعظم دیکھنا ہے تو اسلامی قانون لے آئیں, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. میری بات مانیں یا نہ مانیں, میں نہیں ہوں گا, لیکن 2050 میں ایک بار پھر یہ گانا آئے گا. میرے الفاظ آپ یاد رکھیے گا کیونکہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو ڈالی جاتی ہے وہ کم از کم 100 سال تک رہتی ہے, اور 100 سال تک اگر یہ ویڈیو رہی تو ایک بار پھر آپ میری ویڈیو کو کھولیں گے. اور آج ہے ڈیٹ, کیا ڈیٹ ہے بھئی آج ڈیٹ ہے ٹیوزڈے 7 جولائی 2020. تو 2020 ہے, اور اگر 2050 آ جائے گا تو آپ کا وزیر اعظم چائنیز ہو سکتا ہے. اگر آپ اسلامی قانون نہیں لائے, آپ نے سزائیں نہیں دی, چوروں کو نہیں پکڑا اور صرف اپنے پسندیدہ شخصیات کو آپ چھوڑتے رہے اسی طرح کہ جہاز میں بٹھا کے اور انگلینڈ اور امریکہ بھیجتے رہے کہ جاؤ تسی 10 سال بعد تسی واپس آ جانا, اور تانے پراواں کو ہم دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں گے اور دوبارہ جو ہے تم پارسا اور شریف ہو کے آ جانا. کیونکہ ان کو تو سزا نہیں ملے گی. بھئی اصل آدمی کو ہمارے سزا نہیں ملتی, سزا اس کو ملتی ہے جس نے ان کے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے عزیر بلوچ ہے, اس کے اوپر جن کا ہاتھ تھا ان کا بھی تو کام ہونا چاہیے نا, ان کو بھی لٹکانا چاہیے. لیکن ان کو نہیں لٹکائیں گے کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ لٹکائے گا ان کو. بے فکر رہیں. یہ ہے, اس وقت بھی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہماری آرمی دوبارہ آ جائے. اور میری دعا ہے بھائی, ڈکٹیٹرشپ سب سے اچھی ہوتی ہے, آرمی سب سے اچھی ہوتی ہے, مارشاء اللہ سب سے اچھا ہوتا ہے. ضیاء الحق کے دور میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی, کوئی پیٹرول مہنگا نہیں ہوا. ضیاء الحق کے دور میں پیٹرول جو تھا وہ تھا 30 روپے لیٹر. نواز شریف آئے 60 روپے ہو گیا, جب گئے تو 75 روپے تھا. ٹھیک ہے نا, بیچ میں زرداری وغیرہ بھی آتے رہے, لیکن 75 روپے اور 100 روپے لیٹر پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور عمران خان ماشاءاللہ تبدیلی آئی رہے, تبدیلی آئی رہے. 120 روپے 25 روپے دوبارہ لیٹر ہو جائے گا. ابھی بیچ میں ایک جھٹکا آیا تھا, کم ہوا تھا, لیکن آپ کو پوری طرح اس کا
ملا نہیں تھا فائدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں پیٹرول جو ہے 30 روپے لیٹر دوبارہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنا کم کر دیں گے تو ہمارا کمیشن کیسے جائے گا؟ بیچ میں ہزار ادارے بیچ میں بن گئے ہیں جو کھانے پینے والے ہیں، اور ہر حکومت آتی ہے وزارتی تعداد بڑھا دیتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا وزیروں کو ضرورت کیا ہے جب یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی پانی کا وزیر ہے، پانی نہیں آتا، اطلاعات و نشریات کا وزیر ہے، سب سے غلط اطلاعات ملتی ہے، سارے جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واٹر بورڈ ہے، واٹر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹ کا محکمہ ہے، سب سے زیادہ بدبو پھیلی ہوئی ہے، کوڑا ہی کوڑا ماشاء اللہ سے۔ وہ ایک صاحب جو ہے نا کوڑے کے اوپر کھڑے کے پچھلے زمانے میں ابا کی تصویر اٹھائے گٹر پہ بناتے پھرتے تھے، اور کیا زبردست اس بندے نے کام کیا ہے کہ گٹر پہ آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی تصویریں بنائے جاؤ، اور تصویریں بناتے بناتے وہ خود ہی وزیر بن گئے۔ خود وزیر بننے کے بعد زیادہ کوڑا ہو گیا ہے۔ اب بیچارے مراد علی شاہ جو ہے ان کی تصویریں لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کے واسطے کرا لو۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ وہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے گٹر پہ تصویر بنا کے بن گئے تھے وزیر، اب ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جائے، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو سارے ہی ہیں، اور -1 2 3 4 5 6 کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر 7 ہو گئی تو پھر وہ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی قسمت کبھی نہ کبھی کھولتا ہے۔ ہماری ویڈیو وائرل کریں اور آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ اگر بیل آئیکن دبائیں گے تو ایسی ویڈیو میں بناتا رہوں گا، ورنہ میں یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو میں بلا وجہ ویڈیو کیوں بناؤں؟ لیکن 2050 والی جو میں نے پریڈکشن کی ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ 2050 میں ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا تو نہیں چاہیے بھائی، اللہ نہ کرے، لیکن ہونے کے چانسز بہت ہیں، کیونکہ ایماندار اگر آدمی چاہیے تو وہ چائنا سے امپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز ہم باہر کے خریدنے کی عادت ہے۔ تو ایمانداری، بے ایمانی، سارا کچھ ہمارے ملک میں ہے، لیکن ایمانداری، شریفانہ پن، تمیز داری اور انصاف سب چائنا سے ہم خریدا کریں گے، کیونکہ چائنا نے پوری مارکیٹ پہ قبضہ کیا ہے، ہر چیز چائنا کی بک رہی ہے۔ آنے والے وقت میں انصاف بھی چائنا سے ہی آیا کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ میں ہوں نجم علی، واچنگ بائی۔